غریب کا خیال رکھتے ہوئے فطرانے کو ادا کر دیا جائے تو کیا ان کی بات یہ درست ہے؟ بالکل بھی ان کی بات درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع محل کی مناسبت سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو ہم کیوں دین کے اندر اپنی عقل کا استعمال کریں؟ خصوصاً آج ہم بات کریں گے فطرانے کے بارے میں، صدقہ فطر جسے کہا جاتا ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑی۔ بعض احباب سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر ایک مہم انہوں نے شروع کی ہوئی ہے کہ غریب کا خیال رکھتے ہوئے فطرانے کو ادا کر دیا جائے تو کیا ان کی بات یہ درست ہے؟ بالکل بھی ان کی بات درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کو غریب کا زیادہ احساس ہے تو آپ دیکھیے، اگر آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے تو آپ رمضان میں اس کو ادا کریں، اور اسی طرح رمضان کے اندر عام جو صدقہ خیرات ہے اس کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد اگر غریب زیادہ ہیں تو ان کو عام صدقات اور خیرات سے ان کی ہیلپ کیجئے، ان کی مدد کیجئے، ان کا تعاون کیجئے۔ لیکن ایک جو شرعی مسئلہ ہے اس کو آپ وقت سے پہلے کیسے لا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، جب ہم اسلاف کی طرف دیکھتے ہیں تو کسی سے بھی یہ عمل ثابت نہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان سے بھی رمضان کے شروع یا رمضان کے مڈ تک فطرانہ ادا کرنے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ فطرانے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ فطرانے کا سب سے بہترین وقت رمضان کا چاند ختم ہونے کے بعد اور شوال کا چاند شروع ہونے سے شوال کا چاند جب شروع ہو جائے گا اس وقت فطرانے کا افضل ٹائم شروع ہوتا ہے، اور نماز عید سے قبل ہمیں اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اس پہ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فطرانے کو فرض کیا ہے۔ یہ اس کا مقصد بھی بیان کر دیا، یہ طہرۃ للصائم، یہ جو روزہ دار ہے اس کے لیے طہارت کا سبب ہے، من الرفث واللغو، جو روزے میں اس سے کوئی لغو بات ہو گئی، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، تو انسان کمزور ہے، روزے میں بھی کچھ ایسے حرکات، کچھ ایسی باتیں انسان سے ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو جب ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں تو یہ اس لغو کا، اس جو اونچ نیچ ہماری زندگی میں روزے کی حالت میں ہوئی تھی تو اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا مقصد بیان کیا کہ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، یہ دوسرا مقصد ہے کہ یہ پھر مساکین کے کھانے کا بندوبست بھی اس فطرانے سے ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو وہ یہ کیا ہے کہ بھئی جب آپ رمضان کے روزے پورے کریں گے اور اس وقت آپ سے جو لغو، جو ایسی حرکات، ایسی باتیں ہوئی ہوں گی جو روزے کے مطابق نہیں تھی، جو ایک روزے دار جو بات نہیں کر سکتا، اگر اس کا کچھ ہوا ہے ہماری زندگی سے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو فطرانہ ہے یہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ اور دوسری جو وجہ ہے وہ طعمۃ المساکین ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آپ جب فطرانہ ادا کریں گے تو وہ مساکین کے کھانے کا سبب بھی بن جائے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، کہ جو شخص فطرانے کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو وہ اس کا فطرانہ مقبولہ ہوگا، یعنی اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگا۔ اور وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ، تو جو عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کرے گا تو وہ اس کے عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا فطرانہ فرض ہے۔ اگر ہم دوسری احادیث کو دیکھتے ہیں کہ امیر پہ بھی، غریب پہ بھی، آزاد پہ بھی، اور چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، اور اسی طرح مرد پر بھی اور عورت پر بھی، جو بچہ رات کو پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے بھی اس کے جو گھر کا کفیل ہے وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ تو اس لیے ہم نے فطرانے کے مقصد کو دیکھنا ہے، ہم نے اس میں
کسی غریب کا بلا نہیں دیکھنا، ہم نے کسی غریب کا جو نا خیال کرتے ہوئے اس چیز کو پہلے ادا نہیں کرنا۔ ایک تو یہ کلیئر ہو گیا، اور دوسرا کہ فطرانے کی مقدار کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فطرانے کا مقدار بتائی ہے وہ 1 صاع ہے، تو 1 صاع جو اس وقت تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے۔ اب وہ کس چیز سے ادا کرنا ہے؟ من قوت کے لفظ حدیث کے اندر، کہ جو پورا سال اوسطاً جو آپ کی خوراک رہی ہے، آپ نے اس میں سے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ فطرانے کی کوئی ایک مقدار کسی شہر میں اس کو لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ وہ اس لیے کہ ہر جگہ پہ، ہر بستی میں، شہر میں امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح مساکین بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہر شہر اور بستی کے اندر جو خوراک ہے اس کی بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی ایک غریب ہے، ممکن ہے کہ وہ جو آٹا کھا رہا ہے وہ بہت ہی کم ریٹ والا ہو، اور ممکن ہے وہاں پر ایک غریب ہو جو تھوڑا سا اچھی کوالٹی والا کھا رہا ہو، اور وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت اچھی کوالٹی والا آٹا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو چاول ہے، گوشت ہے، دالیں ہیں، باقی چیزیں ہیں جو انسان کی خوراک بنتی ہیں، تو اس کے اندر ہر چیز کے اندر مختلف کوالٹیز موجود ہیں۔ تو ہر بندہ اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق ان چیزوں کو خریدتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے۔ اس لیے کسی بھی شہر یا بستی کے لیے کوئی ایک قیمت کو مقرر کرنا یہ قطعاً درست بات نہیں ہے۔ ہاں، ہر بندے کو بتا دیا جائے کہ آپ نے جو اوسطاً پورا سال آپ کی خوراک رہتی ہے اس میں سے 2.5 کلو آپ نے خوراک کو نکالنا ہے۔ اور اس میں بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ آپ اناج ہی نکالیں گے۔ مثلا آپ کی خوراک آٹا، چاول اور گھی اور دالیں وغیرہ ہیں، تو آپ یہی چیزیں جو ہے نا فطرانے کے اندر ادا کریں۔ اگر یہ دینا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو آپ ان کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہر کسی نے اپنی بساط کے مطابق دینا ہے، اور امیر کا الگ فطرانہ ہے، متوسط کا الگ فطرانہ ہے، غریب کا الگ فطرانہ ہے۔ ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے گا، اپنے آپ کو دیکھے گا، اور وہ دیکھے گا کہ میں کس کوالٹی کی چیز اپنے گھر میں استعمال کرتا ہوں، اور وہی چیز وہ آگے ادا کر دے گا۔ اور فطرانہ کس کو دیا جائے گا؟ فطرانہ مسکین کو دیا جائے گا۔ تو فطرانے کے احکام کو جاننا، فطرانے کے احکام کو سمجھنا، اور اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہوگا۔ ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا، کسی نے اگر کہہ دیا کہ غرباء کا خیال رکھا جائے، غرباء کے خیال کے لیے ہمارے پاس زکوٰۃ بھی ہے، غرباء کے خیال کے لیے عام صدقہ خیرات بھی ہے، لیکن فطرانہ یہ رمضان کے آخر میں ادا کیا جائے گا۔ تو اس طرح علماء نے اب سہولت کے لیے جب رمضان ختم ہو رہا ہو تو رمضان کے آخر میں، یعنی 2-3 دن پہلے بھی آپ فطرانہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ فطرانے کو شروع رمضان میں، درمیان رمضان میں ادا کریں گے تو آپ کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔